اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک شخص نوجوان حاضر ہو کر کہنے لگا، مجھے کچھ وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے، میں بڑا ہی گنہگار ہوں، میں کچھ سیکھنے آیا ہوں، مجھے درس دیجیے۔ تو فرمایا، عبادت اللہ کی کرو، سجدہ اسے کرو، وہ ذات ایسی ہے کہ تمہیں ہر میدان میں ثابت قدم رکھے گی۔ فرمایا، دوسری نصیحت تجھے میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو، خود اللہ تمہاری ہر معاملے میں مدد فرمائے گا۔ جو قرآن اسلام کے دشمن ہیں ان سے لڑتے رہو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ اور تیسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جو وعدہ اللہ نے کیا اس کی تم تصدیق کرو، کیا ہوگا؟ تمہارا وعدہ وفا ہو کر رہے گا۔ کسی نے پوچھا کہ اولیاء کے تو بہت سے اوصاف ہیں، چند آپ بھی بتائیں۔ فرمایا، کسی دنا کا قول یہ ہے کہ 3 اوصاف اولیاء کے اوصاف میں سے ہیں کہ جو وصف، جو عادت نیکوکار میں ہوتی ہے، اللہ کے ولی میں ہوتی ہے، صوفیاء میں ہوتی ہے۔ بہت سے اوصاف ہیں مگر 3 صفتیں کسی دنا کا قول ہے، ان میں سے پہلی صفت کہ ہر چیز میں اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نیکوکاروں کی نشانی ہے کہ وہ دنیا دار کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہیں بناتے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری نشانی، ہر چیز میں اللہ کے حضور وہ رجوع کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ اہل تقوی کی نشانی ہے۔ اور اگر صوفیاء کی زبان میں ترجمہ کروں تو فرماتے ہیں صدق مقال اور عقل حلال، یہ بھی اولیاء کے اوصاف ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں صبح کسی پسندیدہ چیز پر کروں یا ناپسندیدہ چیز پر کروں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا، مجھے تو معلوم نہیں کہ میری بھلائی کس چیز میں ہے، میرا فائدہ کس چیز میں ہے، کیونکہ میری زندگی کے احوال کو مجھ سے زیادہ میرا خدا جانتا ہے، تو مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں پسندیدہ چیز پر صبح کر رہا ہوں یا ناپسندیدہ چیز پر، میرا بھروسہ، زندگی کا وقار خدا کے دست قدرت میں ہے، میں خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، وہ مجھے ضرور بھلائی عطا فرمائے گا۔ آج کے مسلمان کو بھی ذاتی الہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتقاء کی دولت سے مالا مال فرمائے۔